سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہوا. کیا ہوا؟ آپ کے پاس آپ کے خادمین آئے اور یہ کہا کہ زکوٰۃ کا مال ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، کہاں کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا غریبوں کو دیں. آج کی کئی غریبوں کو دے دیا پھر بھی بچ گیا مال. فرمایا ایسے کرے یتیموں کو دیں. آج کی کئی یتیموں کو بھی دے دیا پھر بھی بچ گیا. آپ نے فرمایا ایسے کرے کہ بیوہ عورتیں جو ہیں نا، جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں، ان کو دیں. فرمایا گیا ان میں بھی تقسیم کر دیا، زکوٰۃ کا مال پھر بھی بچ گیا. آپ نے فرمایا آپ ایسے کریں جو دین کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں نا، علم کا کام، ان کو دیں. تقسیم ہو گیا. پھر آئے عرض کی یا حضرت یا امیر المومنین، تقسیم ہو گیا لیکن پھر بھی بچ گیا. آپ نے فرمایا اب ایسے کریں کہ اپنے شہر سے باہر نکلے، جو غریب ملتا ہے اس ریاست کے اندر، جو مسکین ملتا ہے، جو یتیم ملتا ہے، اس کے اوپر خرچ کرے. ان کی پڑھائی کا بوجھ اٹھائے. جو پڑھ نہیں سکتے، جو علم حاصل نہیں کر سکتے، جو زندگی کی خوشحالی کی دوڑ میں آگے جا نہیں سکتے، آپ نے فرمایا ان کو دے. عرض کی گئی سب میں تقسیم کرنے کے بعد اب کوئی ایسا بندہ نہیں رہتا جس کو ہم نے زکوٰۃ کا مال نہ دیا ہو. سب میں تقسیم کر دیا. اب کوئی ایسا بندہ ہمیں نظر نہیں آتا جس کو ہم زکوٰۃ دیں. کوئی ہمیں بندہ نظر نہیں آتا پوری ریاست میں، کوئی غریب، یتیم، مسکین، نادار، مفلس کوئی بھی نظر نہیں آتا جس کو ہم زکوٰۃ دیں. حضرات محترم، یہ وہ لیڈر تھے، یہ وہ رہنما تھے جنہوں نے خود بھی دین کو اپنایا اور دین پر عمل کر کے بھی دکھایا. آپ نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو آپ نے کہا کوئی بھی نہیں بچا، یا حضرت کوئی بھی نہیں بچا جس کو ہم زکوٰۃ کا مال دیں. آپ نے فرمایا ایسے کرو، آپ اناج لو، اس زکوٰۃ کے مال سے اناج لینے کے بعد اس پورے اناج کو پہاڑوں پر بکھیر دو، اس اناج کو پہاڑوں کے اوپر بکھیر دو. جو ہماری ریاست کے اندر پرندے ہیں نا، وہ بھی بھوکے نہ رہے. یہ ہمارے وہ امام تھے، امیر المومنین تھے، جنہوں نے دین کا کام کیا. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو زکوٰۃ جن پر لازم ہو چکی ہے ہم نہیں دیتے؟ ہم اس بات سے پیچھے ہٹ گئے. آج ہم کہتے ہیں ہماری اولاد وفادار نہیں ہے، ہماری اولاد ہمارے سامنے بولتی ہے، ہماری اولاد ہمارا ادب نہیں کرتی، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے. حضرات محترم، ان باتوں کو سوچیں. یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے، جو نہیں دیتا اس پر لازم ہے لیکن دیتا نہیں ہے، وہ ساری خرابیوں کی جڑیں اس کو دیکھ لیں. ساری کی ساری مشکلات، سارے کے سارے مسائل صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنا مال پاک نہیں کرتے. ہم نماز پڑھتے، دعا قبول نہیں ہوتی. بڑے عرصے تک، بڑے لمبے عرصے تک ہم کہتے ہیں میں تو اتنے عرصے سے رو کر دعا کر رہا ہوں، مالک یہ میں اس مشکل میں ہوں، مجھے اس مشکل سے نکال دے. ہم نہیں نکلتے. اب ہم کس پر گلا کریں؟ اللہ پر شکوہ کریں؟ کر نہیں سکتے. اس ذات سے تو گلا کر نہیں سکتے. اس نے تو کہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. اس نے تو فرمایا ہے کہ دعا کرو، دعا مانگو میں قبول کروں گا. ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہم جو مال کھاتے ہیں، جو ایک روٹی کا لقمہ کھاتے ہیں، پتہ نہیں وہ حلال ہے یا کہ حرام ہے. یہ انتہائی کڑوی باتیں، لیکن اسلام کے احکام کے مطابق ان کو کرنا ضروری ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. آج اگر ہم سچے دل سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال نکالتے ہیں، اپنی پیداوار میں سے 10واں یا 20واں حصہ نکالتے ہیں، اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مال اسباب کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا ہی عمل کا گہوارہ بن جائے. پوری دنیا ہی عمل کا گہوارہ بن جائے. کوئی بھی یتیم اور مسکین باقی نہ رہے. کیونکہ اسلام نے جو اصول اور قوانین مرتب کیے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان میں برکت نہیں ڈالے گا. اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تم عمل کرو، برکت ڈالنا اس رب کا کام ہے. برکت ڈالنا اس کا رب کا کام ہے. تو وہ رہنما تھے، وہ لیڈر تھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور کے دور میں جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا، آج نہیں دیتا تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جہاد کرتا ہوں. جب تک میں اس سے رسی وصول نہ کر لوں میں عمل سے نہیں بیٹھوں.
اس لیے آپ احباب میں سارے اس معاملے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم ہے 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونا، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ بنیادی ضروریات کے علاوہ جتنا بھی مال اس زمرے میں آئے گا اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، اور 100 کے اوپر 2.5 روپے، لاکھ روپے کے اوپر 2500 روپے کوئی لینا مشکل نہیں ہے۔ جس کے پاس لاکھ روپے اور 2500 کیا ہے، کیا وہ اہمیت رکھتا ہے؟ آج اگر ہم ایک بندہ بھی، ایک فرد بھی اس بات کو سوچے کہ ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو بڑے بڑے ادارے قائم ہو جائیں، اس زکوٰۃ کے پیسے سے بڑے بڑے علم کے مرکز قائم ہو جائیں،